اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہو جانے کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنی کامیابیوں کے متعلق کبھی نروس اور مایوس نہ ہونا کہ شاید ان کی طرح چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، یہ صرف تمہاری خام خیالی۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں نے کچھ دنوں قبل سنا تھا ایک بڑے سیٹھ صاحب تھے، بڑے پیسے والے تھے، بہت بڑے امیر، اور ان کے ہاں دولت کی ریل پیل اتنی کہ ان کے پاس خود حساب نہیں کہ کتنا پیسہ ہے۔ تو ان کے پیسوں کو تو سب جانتے تھے، بڑے امیر زادے، بہت پیسے والے، لیکن کسی نے ایک چھوٹی ایک لکڑی یا کوئی جس کو ٹوتھ پک کہتے ہیں، ایک کاڑی، ان کو کنٹینیو چباتے ہوئے دیکھا شام کے وقت۔ تو پھر وہ شخص نے آ کر کے دیکھا، دوسرے دن پھر وہ چبا رہے تھے، تیسرے دن دیکھا پھر چبا رہے تھے۔ تو اس کو ایسا لگا کہ ان کے ساری مالداری کا راز یہی ٹوتھ پک ہے، یہ اتنا جو پیسے والا بنا ہے یہ کاڑی چبانے سے ہی بنا ہے۔ تو اس نے بھی کاڑیاں جمع کی اور روز بیٹھ کر کے شام میں چباتا رہا۔ میاں وہ تو بیچارہ اپنے دانت کھلال کرتا تھا یا اپنے فالتو اوقات میں کاڑی چبا رہا ہے، لیکن اس انجانے کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ساری دولت جو ہے یہ کاڑی چبانے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح بہت سارے نوجوان کچھ دنیا میں ہائی لیول پر چلنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کے طور طریقے، اور پھر سمجھتے ہیں شاید ان کی طرح ناچنا پڑے گا تب ہم امیر بن سکتے ہیں، ان کی طرح ننگے ہونا پڑے گا تب ہم امیر بن سکتے ہیں۔ یہ اسی کاڑی چبانے والے کی طرح تم بھی بیوقوف بن جاتے ہو۔ اصل اس کا مال یا اس کی دولت وہ کاڑی چبانے سے نہیں ہے، اس نے کمایا ہوگا اور اللہ نے عطا کیا ہوگا، تو بھی کما اور اللہ عطا کرے گا۔ اس طرح میرے عزیزوں غیروں کے نقش قدم پر جو آج بہک جاتے ہیں، قرآن نے یہی کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ فرماتا تم پورے کے پورے اسلام میں آؤ، شیطان کی طرف مت دیکھنا، شیطان کی طرف مت دیکھنا۔ آج اگر شیطان بڑے گھر میں ہے یا بڑے تخت پر بیٹھا ہے، آج اگر شیطان پرائم منسٹر بن جائے یا چیف منسٹر بن جائے تو کیا تمہیں یہ لگنے لگ جائے گا کہ مجھے بھی شیطان بننا پڑے گا تبھی سی ایم بن سکتا ہوں؟ میرے عزیزوں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے صاف قرآن میں فرمایا اس کے پیچھے مت پڑو، تم ایمان میں رہو، اللہ تمہیں کامیابی ضرور عطا کرے گا۔ یہی آیت کا خلاصہ ہے، یہی آیت کا مفہوم ہے کہ آپ کو اپنا دین جس قدر محفوظ ہے اور جس قدر ترقی دلانے والا ہے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ آخر میں ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور راستے پر چلا قیامت کے دن ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہو، گھاٹا اٹھانے والا ہو۔ مسلمانوں آپ سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، اللہ نے بن مانگے تمہیں یہ دولت عطا کی ہے، نبی پاک کی امت میں پیدا کیا ہے، اسلام تمہارے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنی بڑی دولت آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ سرخرو ہوگا تو صرف اسلام والا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اس کے علاوہ جو بھی لے کر کے آئے گا سب رد کر دیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، لن کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور آج لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہمارے بچوں کو ماڈرن ہو کر امریکہ جائیں، رشیا جائیں، یورپ جائیں، UK جائیں اور جا کر کے تھوڑے سے انگریز بن جائیں، چڈی پہن لیں، ننگے ہو جائیں تاکہ ساری دنیا ہم سے راضی ہو جائے۔ تم چاہے پوری دنیا کا کچھ بھی اختیار کر لو، قیامت کے دن جو قبول کیا جائے گا وہ صرف میرے مصطفیٰ کی غلامی کو قبول کیا جائے گا، بس وہی کامیابی کا ثمرہ ہے، وہی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اگر آخرت چاہتے ہو تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو مسلمانوں تھوڑے صبر کی بات ہے، دنیا تمہیں الجھاتی ہے، پریشان کرتی ہے،
اگر ہماری یہ ساری کامیابیاں ہیں تو ہم آج اتنے دھتکارے ہوئے کیوں ہیں؟ آج ہمیں اتنا پریشان کیوں کیا جاتا ہے؟ ہماری مسجدیں لوٹی جاتی ہیں، ہماری جانیں ماری جاتی ہیں، ہمارے بچے یتیم، ہماری بیویاں بیوہ، یہ سب تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ صرف ہندوستان میں ہو رہا ہے، تقریباً پوری دنیا میں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ صرف دنیاوی ایک محاورے کے طور پر میں آپ کے ذہن میں بات بٹھا رہا ہوں، حسد کس سے کیا جاتا ہے؟ نعمت والے سے کیا جاتا ہے۔ جس کے پاس کوئی نعمت ہو اسی سے حسد۔ عورتوں کی مثال لے لیں، جو سب سے حسینہ ہوگی اس سے سب جلتی ہوگی، حسن کا حسد ہوتا ہے۔ ارے کوڑی سے کون حسد کرے گا؟ کوڑی ہو، سفید اس کی بیماریاں ہو، اس سے کوئی حسد نہیں کرتا، یہ محاورہ ہے۔ آج پوری دنیا اگر تم سے حسد میں مبتلا ہے تو اس لیے کہ ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے، اس نعمت کے سب حاصل ہے۔ تو یہ تھوڑی بات، یہ صبر کی تو رہے گی، صبر کرنا ہوگا۔ یہ جو پریشانیاں آپ کو دکھ رہی ہیں، سارے لوگ ہمارے اوپر ہی جھپٹا مارے ہوئے ہیں، یہ بھی تمہارے حق ہونے کی علامت ہے کہ تمہارے پاس کوئی دولت ہے، اسی لیے تو سب جھپٹے ہوئے۔ خالی ہاتھ کے پیچھے کون پڑا رہتا ہے؟ چور جھپٹا کس پر مارے گا؟ مال والے پر۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو کیوں دشمنی کرے تمہارے ساتھ؟ دشمنی تمہارے ساتھ اسی لیے کی جاتی ہے کہ یہ جو تم اللہ اللہ کہتے ہو یہ بھی بہت بڑی بات، جو تمہارا سر جھکتا ہے سجدے کے لیے یہ بھی بڑی بات ہے، یہ نعمت ہے تمہارے پاس۔ تو اب تمہیں تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ مایوس ہو کر کے اسلام سے تھوڑا ہٹ جائیں، نہیں، تھوڑا ان کو بھی راضی کر لیتے، تھوڑا سا کشکا بھی لگا لیں گے، کشکا کیا، کلنک لگا لیں گے، اور کبھی تھوڑی سی چوٹی چھوڑ لیتے، تھوڑی سی بالیاں پہن لیں گے، تھوڑی سی چوڑیاں پہن لیں گے، تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے، یہ بھی راضی ہو جائے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، اور اس کو عام محاورے میں کہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسی زندگی گزار کر کے جاتے ہیں، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہ محاوروں میں کہا جاتا ہے، ادھر کا بھی نہیں بنا ادھر کا بھی نہیں بنا۔ میرے عزیزوں، اگر تمہیں تھوڑی باتیں سخت لگ رہی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے یا ان صحابہ کی باتیں پڑھ لیتے کہ آج یہ مصیبتیں دیکھ کر کے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں کیسے جیوں مسلمان بن کر، تو میں کہتا ہوں بلال حبشی کی تاریخ پڑھ لیتے، حضرت خبیب کی تاریخ پڑھتے، حضرت فقیہہ کی تاریخ پڑھتے۔ انہوں نے سختیوں کے باوجود بھی کبھی یہ نہیں سوچا کہ چلو ان کو بھی راضی کر لیں، ان کو بھی راضی کر لیں۔ نہیں میرے عزیز، دین یہی ہے کہ جس میں آنے کے بعد آدمی حلاوت اور شیرینی محسوس کرے، چاہے دنیا روٹتی ہے تو روٹے، میں تو یہاں اللہ کو منانے کے لیے آیا ہوں، اور اس وقت تک یہاں پر جیتا رہوں گا اور کوشش کرتا رہوں گا جب تک میرا مولا مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ راضی ہے تو پوری کائنات راضی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور دین پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کریم خدا ہم سب کو پورا کا پورا اسلام میں اور ایمان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس طرح شکوک و شبہات میں مبتلا ہے مولا انہیں یقین کی دولت لا زوال عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔